اسلامی معاشرہ یا اسلامی ریاست یہ دو علیحدہ تصورات ہیں۔ خالص پولیٹیکل سائنس کی بحث میں یہ جو انسان کا اجتماعیت کا سفر ہے، اس کا آغاز ایک فرد سے ہوتا ہے اور اس کا پہلا قدم خاندان ہے۔ جب دو افراد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو خاندان وجود میں آ جاتا ہے۔ پھر اس خاندان کی ڈائمنشنز ہیں، ان کی اولاد ہو گئی، پھر بہن بھائیوں کا آپس کا تعلق ہے، ان کا ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ ایک خاندان کے مختلف جہات ہیں۔ پھر خاندان مل کے معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں، اور معاشرے کے لیے وہ شرائط نہیں ہیں جو ریاست کے لیے ہیں۔ تو سب سے بلند ترین اجتماعیت کی سطح ہے وہ ریاست کی سطح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہمیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے، یہ سفر جو ہے خاندان سے اوپر خاندان مل کے معاشرہ تشکیل دیتے ہیں اور معاشرے مل کر ایک ریاست کی تشکیل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے، جیسے انسان کا سفر ہے، بچہ ہوتا ہے، لڑکپن آتا ہے، نوجوانی آتی ہے، کہولت کی عمر کو آتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، یہ انسان کے تمدن کا سفر بھی ایسا ہی ہے۔ اس پر ایک دور وہ بیتا ہے کہ جو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا دور ہے تو خاندانی کی سطح ہے، پھر اس کے بعد معاشرے کی تشکیل ہوئی ہے، اور پھر جا کے یہ جو ریاست کا تصور ہے جسے آج ہم ریاست کہتے ہیں، یہ بہت جدید تصور ہے۔ ایون یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود نہیں تھا۔ ماڈرن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے، آج کی جو ریاست اور اس کے جو لوازمات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھے۔ جیسے ہم مدینے کو ریاست کہہ دیتے ہیں، آج کے تصورات کے اعتبار سے ہجرت مدینہ کے نتیجے میں ریاست وجود میں نہیں آتی۔ آج کے معیارات پر پرکھیں گے تو اس وقت ہم مانتے کہ گویا آپ ایک بے تاج بادشاہ کی آپ کو حیثیت مدینے میں حاصل ہو گئی تھی۔ وہ اس اجتماعیت کی ابتدائی سٹیج تھی، وہاں پر وہ بات ہمیں نظر آتی ہے۔ آج کے اعتبار سے وہ بات اس پر پوری نہیں اترتی۔ ہمارے ہاں چند ہی لوگ ہیں جو ان موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہیں اور ماڈرن سٹیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کے لوازمات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس ریاست کے جو پری ریکویزٹس ہیں وہ کیا ہیں آج کی ماڈرن سٹیٹ کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ افراد ہو، قوم ہو اور وہ منظم ہو، اسے داخلی خود مختاری حاصل ہو، اس کے کوئی کسی خارجی طاقت کا اس کے اوپر بالادستی نہ ہو، وہ اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے آزاد ہو، اور اس کے پاس ایک معین علاقہ موجود ہو، طے شدہ متعین اس کی سرحدیں ہوں۔ یہ وہ لوازمات ہیں، جب پورے ہوتے ہیں تو ریاست وجود میں آتی۔ لیکن یہ اب جیسے ہوتی ہے نا ہماری نماز کی شرائط ہیں، جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، رخ قبلے کی طرف ہو، یہ شرائط ہیں۔ ابھی نماز کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ اس سے علیحدہ ہیں، وہ اس کے بعد کی بات ہے۔ یہ تو اس کی شرائط ہو گئی۔ ریاست کی شرائط میں نے بیان کی، اس کے جو مزید لوازمات ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ اصل میں ان شرائط میں سے ایک شرط کے لوازمات ہیں، اور وہ جو شرط ہے کہ وہ قوم منظم ہو۔ تو منظم قوم کون سی ہوتی ہے؟ یہ آپ نے یہ والا لگایا نہیں تو آواز بہت خراب ہو۔ منظم قوم کا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اپنی ایک حکومت ہو، یعنی وہ اس کے تابعداری کرتا ہے، ہر ایک جدھر اس کے سینگ سماتے ہیں ادھر چل پڑتا ہو، تو یہ منظم قوم نہیں۔ اسے کہتے ہیں فیلڈ اسٹیٹ، اسی لیے کہتے ہیں کہ گویا لوگ اپراجی کرتے ہیں، من مرضی پر چلتے ہیں، حکومت کی نہیں مانتے ہیں، اس آرڈر کے اپنے تابع اپنے آپ کو نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک فیلڈ اسٹیٹ کا تصور۔ اسٹیٹ ہے لیکن ایک ناکام ریاست ہے۔ وہ کامیاب ریاست کب ہوگی کہ جب رول آف لا اس کا اطلاق ہوتا اور سب پر ہوتا ہو۔ یہ نہیں کہ عوام پر ہوتا ہو، غریبوں پر ہوتا ہو، مسکینوں پہ ہوتا ہو، جرنلوں پہ نہ ہوتا ہو، ججوں پہ نہ ہوتا ہو، اشرافیہ پہ نہ ہوتا ہو، سب پر یکساں اطلاق ہوتا ہو۔ یہ ایک حکومت کی نشانی ہے۔ حکومت ہے کا مطلب یہ ہے۔ اسی منظم قوم کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے پاس مقننہ ہو، قانون ساز ادارہ، لیجسلیچر۔ یہ جو لیجسلیشن کرے گی، یہ حکومت کی تابعداری میں نہیں کرے گی، یہ عوام کے مفاد میں کرے گی۔ یہ حکومت سے وکھرا ادارہ ہے، الگ تھلگ ادارہ ہے۔ یہ حکومت کو جواب دہ نہیں ہے، حکومت اس کو جواب دہ ہے۔ یہ ایک جو ہے نا، یہ جو اسٹیٹ کرافٹ جو بنایا گیا ہے، اس کے اندر جو بیلنس رکھا گیا ہے، اس بیلنس کا تقاضا یہ ہے، یہ خود مختار ادارہ ہو۔ یہ گویا اس خود مختاری کو پریزرو کرے گا یہ ادارہ، یہ جو لیجسلیچر ہے۔ اب آئیں تیسری چیز کی طرف۔ اس لیجسلیشن اور اس حکومت کے درمیان یا عوام کے مفادات یعنی ان کے حقوق، اور جس کے پاس اتھارٹی ہے حکومت، جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس پولیس ہے، جس کے پاس پیراملٹری سٹاف ہے، یہ جبر پر اتر آئے، فاشزم پر اتر آئے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے لگے ہیں،
تو اس کو بیلنس کون کرے گا؟ اس کے لیے عدلیہ ہے. یہ 3 ادارے پرفیکٹلی پرفارم کر رہے ہوں تو ہم اسے ایک کامیاب ریاست قرار دیں گے. اور اگر یہ سارے ڈنگ ٹپاؤ کام کر رہے ہوں تو یہ ایک فیلڈ اسٹیٹ کی علامت. تو پہلی بات تو یہ دیکھیے 2 چیزیں ہوگی. ریاست کی ضروریات کیا ہیں، کسے ہم ریاست کہیں گے، اس کے پری ریکوزٹس کیا ہیں، وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد ایک کامیاب ریاست کے خد و خال کیا ہیں یا خصائص کیا ہیں. یہ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب بطور مسلمان میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ریاست کو مسلمان کروں. کیوں چاہتا ہوں؟ پہلا مسئلہ یہ ہے نا، میں کیوں چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہو؟ اس لیے کہ میں ایک فرد ہوں. مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ میں کامیاب ہو کے آتا ہوں یا ناکام ہو کے آتا ہوں، اور میری اصل زندگی کا دار و مدار اس دنیا کے عمل پر ہے. میں جو ایک فرد ہوں، میں اس معاشرے کا حصہ ہوں اور اس ریاست کے تابع ہوں. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ اس منظم قوم ہو، یعنی وہ اپنی حکمرانوں کی تابعداری کرتے ہوں. اب اگر وہ مجھے کہیں کہ تم اللہ کے احکام کو توڑو تو ایک منظم ریاست کا تقاضا کیا ہے کہ میں توڑوں. اب اگر وہ میں توڑ دیتا ہوں تو جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میں کامیاب آدمی ہوں کہ ناکام آدمی ہوں. تو اس ریاست کو مسلمان کرنا میری کوئی اضافی نیکی نہیں ہے کہ اللہ نے 30 روزے فرض کیے تھے تو میں 31 بھی رکھ لوں. اس اسلامی نظام کی جدوجہد کرنا کوئی میرا نفلی کام نہیں ہے. اس کے بغیر میری اصلاح نہیں ہو سکتی، میں آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میں ایک ریاست کی جکڑ بندیوں میں مجبور انسان ہوں. وہ ریاست اگر خود مسلمان نہیں ہوگی تو میری مسلمانی خطرے میں ہے. بادل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں. اب اگر آپ کو ریاست کا یہ کانسیپٹ نہ ہو، جو میں سے 99% لوگوں کو نہیں ہے، انہیں اقامت دین کی جدوجہد کا مفہومی سمجھ میں نہیں آئے گا، ضرورتی کا پتہ نہیں لگے گا کہ جن ٹھیک ہے کچھ لوگ دولت کے زور پر اقتدار کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور یہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو مذہب بیچ کر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو کم از کم میرا مسئلہ یہ نہیں ہے. میں آپ کو صاحب ہوں، میرا مسئلہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اور اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرانی ریاست اور آج کی ریاست میں جو فرق ہے وہ بھی اب میں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلے ریاست جو ہوتی تھی وہ اس کا اختیار، یا پہلے تو یہ سمجھنے کہ ریاست کہتے کسے تھے. یہ جو میں نے آج ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی ہے یہ تو کوئی 100 سال پہلے کی ڈیفینیشن ہے. پہلے ریاست کس کو کہتا تھا؟ یہ ریاست باولپور بھی ریاست ہے، یہ ریاست کشمیر بھی ریاست ہے، جو انڈین سب کنٹیننٹ ہے اس میں کئی اسٹیٹس ہیں. وہ یہ والی ریاست ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے؟ نہیں، وہ یہ ریاست تو نہیں تھی. وہ ریاست کا لفظ استعمال ہوتا تھا، وہ یہ ریاست نہیں تھی. جو مثلاً دنیا میں جسے ریاست کہا جاتا تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا وہی ریاست ہے. مجھے یہ جملہ بہت عجیب لگا لیکن مجھے اچھا لگا. جو نئے ہمارے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا عمران خان اسٹیٹ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ عمران خان ہی اسٹیٹ ہے. یہ مصر میں فرعون کے دور میں فرعون اسٹیٹ تھا. عراق میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود اسٹیٹ تھا. یہ بیچ میں ایک خلافت راشدہ کا دور آیا ہے جس میں اسٹیٹ کچھ اور تھا اور حکمران کوئی اور چیز تھی. لیکن جب یزید آ گیا ہے تو اسٹیٹ یزید ہی تھا، اور یزید کے انکار کا مطلب غداری اور بغاوت دونوں تھا. اب آپ سمجھے میری بات کو؟ یزید کی بیعت نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ غدار ہو اور غدار کے لیے موت ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ مدینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کرتے حضرت ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غدار نہیں کرا پائے. کیوں؟ ریاست اور چیز ہے، ابو بکر اور چیز ہے. وہاں وہ فرق معلوم تھا. یہ فرق دنیا نے جا کے آج معلوم کیا ہے کہ حکومت اور چیز ہے، ریاست اور چیز ہے. آپ حکومت پر تنقید کر سکتے ہو، ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. آپ کو سمجھ آئی؟ یہ فرق بیچ میں محمد الرسول اللہ نے دیا لیکن ہم بھول گئے، ہم سے کھو گیا. انسان نے ڈھونڈ کے خود تلاش کر کے وہاں پہ پہنچائے، ہم نے نہیں پہنچائے. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو 1000 سال لگ گیا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. بھلا وہ شخص زیادہ سیدھا ہوگا کہ جو چلے پیٹ کے بل گھسٹ کر، یا وہ زیادہ سیدھا ہوگا جو سیدھا سامنے اسٹریٹ اپنے دیکھتے ہوئے چلے؟ دونوں میں سے آپ دیکھیں نا، زیادہ سیدھا آپ کو کون لگے گا؟ یہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میسر آئے گی وہ اسٹریٹ چلے گا، جسے نہیں آئے گی وہ ٹھوکریں کھا کے چلے گا. جائے گا کہاں؟ وہی. اس اعتبار سے آپ کو مغرب کا احسان مند ہونا چاہیے. آپ کو میری بات اچھی نہیں لگے گی مجھے اندازہ ہے. جو محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہم نے گھوم کی تھی نا تو انہوں نے ڈھونڈ کے دی. ابھی ساری نہیں ڈھونڈ سکے لیکن ان کا سفر اسی رخ پر ہے. یہ ہے دین فطرت، اور یہ انسان ہے جو اللہ نے بنایا ہے اشرف المخلوقات.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں آیا نا، سارے انسانوں کے لیے آیا۔ وہ تلاش اسی میں کے لیے ہے کہ جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، گم ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ انسانیت کے اس تک پہنچنے کی راستے کی رکاوٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ کانسیپٹ ہمارے واضح ہو جائیں۔ پہلے دور میں ریاست کسے کہتے تھے، آج ریاست کسے کہتے ہیں، معاشرے اور ریاست کا فرق کیا ہے، ریاست کے لوازمات کیا ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، اور کہاں خرابی ہے جسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ اس کے لیے جو وسائل جمع، کیونکہ وسائل کا بھی ذکر ہے، وہ کیا ہے، میں وہ اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ریاست بہرحال اس کا ایک اسٹیٹ کرافٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے کسی انجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کسی پیٹرول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے چلانے کے لیے کسی پائلٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ افراد موجہ کرتے ہیں، افرادی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اصلاً جیسے میرا ایک وجود ہے، آرگینک ہول ہے، لیکن دیکھیں مختلف فنکشنز ہیں سب چیزوں کے، دل کا فنکشن اور ہے، گردوں کا فنکشن اور ہے، سب پانتوں کا فنکشن اور ہے، لیکن یہ سب مل کے میرے جسم کو سرو کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ یہی ریاست کا فنکشن ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہ مسلمان ہونے کے لیے گردوں کی صفائی کرنی ہے؟ نہیں، گردے تو اپنا کام ویسے ہی کریں گے، کافر کا بھی ویسے کریں گے، مسلمان کا بھی ویسے ہی کریں گے۔ نظام تنفس سب اپنا کام فطرت کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق کرتا چلا جائے گا۔ میں نے سوچ بدلنی ہے، سوچ کا فرق آنا ہے، نقطہ نظر کا فرق آنا ہے کہ میں یہ ساری توانائیاں جو اللہ نے میرے اندر رکھی تھیں، ایک سوچ یہ ہے کہ دنیا کماؤں، اور ایک سوچ یہ ہے کہ آخرت بناؤں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ جو میرے ارد گرد ہیں ان کو راضی کروں، اور ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کروں۔ یہی سوچ کا فرق ہے نا۔ میری سوچ کے اندر اللہ کی رضا آ گئی، آخرت کی فلاح آ گئی، اب میرا رخ صحیح ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب میں اپنے اس وجود، اس 6 فٹ 5 فٹ 5.5 فٹ مختلف جن لوگوں کی ریاستیں ہیں، اب یہ ہماری ریاست ہے نا، اس کی خود مختاری کس کے پاس ہے؟ ہمارے اپنے پاس ہے۔ اب اس کے اوپر جو بندہ اللہ کا حکم نافذ کرے تو اسے کوئی زور لگانا پڑتا ہے یا نہیں لگانا پڑتا؟ میں نماز ہی پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے صبح اٹھنے کے لیے کوئی ضرورت اپنے آپ کو طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ ول پاور، قوت ارادی مضبوط ہوگی تو اٹھیں گے نا۔ اچھا، جس نے سگریٹ چھوڑنے ہوں، میں نے چرس وغیرہ کی بات ہی نہیں کی، شراب کی چھوٹتی نہیں ہے، کافر منہ سے لگی اس کی بات ہی نہیں، سگریٹ چھوڑنے ہوں تو اس کے لیے کوئی ول پاور چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ ایک فرد کا معاملہ ہے۔ اب آپ سمجھیں، اس ول پاور کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ جب تک یہ تقویٰ نہیں ہوگا، جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا، آپ کو بے شک علم حاصل ہو، آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس عمل کرنے کے لیے ایک قوت محرکہ درکار ہوتی ہے، ایک موٹیویٹنگ فورس چاہیے ہوتی ہے، اس فورس کا نام تقویٰ۔ فرد کے اندر وہ تقویٰ نہیں ہوگا، بے شک 14 علوم پڑھا ہوا عالم دین ہو، وہ تقریر میری طرح بہت اچھی کر لے گا، لیکن یہ کہ وہ دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کے اندر وہ موٹیویٹنگ فورس ہی نہیں ہے تو کیسے کرے گا؟ جیسے ایک ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میں وہ کام کروں، کر نہیں سکتا، یہ بھی چاہے گا کہ میں دین پر چلوں، چل نہیں سکتا، نماز پڑھوں، پڑھ نہیں سکتا۔ جیسے ہمارا بچہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو جاؤں، ہوتا فیل ہے کیونکہ محنت نہیں کرتا، اس کے لیے جو درکار قوت ارادی ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو جذبہ علیحدہ شے ہے، علم علیحدہ شے ہے۔ علم ہمیں منزل دکھاتا ہے، وہاں جانا ہے، جذبہ ہمیں وہاں پہنچاتا ہے۔ اگر جذبہ ہو، علم نہ ہو تو یہ گویا ایسے جیسے آنکھیں نہیں ہیں۔ جذبہ جتنے زور سے دوڑائے گا اتنے زور سے ستون میں جا کے لگے گے، ٹکرائیں گے۔ اور اگر آنکھیں ہوں، جذبہ نہ ہو تو منزل دکھتی رہے گی، چلنے کی کا یارہ نہیں ہوگا۔ دونوں کا مجموعہ ہوگا تو صحیح رخ پر چلیں گے۔ آنکھیں ہیں، منزل نظر آ رہی ہے، وہاں جانا ہے، جذبہ ہے جو ہمیں لے کے چل رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو بیلنس ہوگا، ایک بھی کم ہوگی تو امبیلنس ہو جائے گا۔ آج ہمارے اندر جذبے کی اتنی کمی ہے، لیکن اتنی کمی نہیں ہے۔ جن میں جذبہ ہے ان میں یہ سوچ نہیں ہے کہ اقامت دین کرنی کیسے۔ وہ پرانے زمانے کا جو ہے نا لباس، بلکہ جانگیا، وہ آج کی ریاست کو پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بار بار پھٹ جاتا ہے۔ رات بھی گہری ہوگی، بہت ہے بھی، آپ ذرا تھوڑا تھکاوٹ بھی ہو رہی ہوگی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، کوئی خاتون تھی تو وہ اپنے بچے کو مار رہی تھی، تو کوئی بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا کیوں بے طرح اپنے بیٹے کو، بچے معصوم کو مار رہی ہو؟ اس نے کہا صبح سے یہ مجھے تنگ کیے بیٹھا ہے، میں اسے پاجامہ پہناتی ہوں، یہ پہنتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے سامنے پہناؤ۔ اس نے اس طرح کی اونچی جگہ پہ کھڑا کیا، نیچے پاجامہ پکڑ کے بیٹا چھلانگ لگاؤ۔ بیٹے نے چھلانگ لگائی، ایک ٹانگ اندر، دوسری بار اس نے پھر تھپڑ مارا۔ تو اس نے کہا یہی کر رہا ہے یہ صبح سے؟ تو انہوں نے اس کے اوپر بٹھایا اور بٹھا کے آرام سے پاجامہ چڑھا دیا۔ اسے کہا نیچے اترو، اوپر کر دیا۔ تو جب تک آپ صحیح طریقہ استعمال نہیں کریں گے، جیسے وہ پاجامہ خاتون نہیں پہنا سکی تھی
ایسے ہی آپ اقامت دین بھی نہیں کر سکیں گے. پھٹیں گے, ماریں گے, مریں گے, سب کچھ ہوگا, تباہی پھیریں گے, لیکن یہ کہ دین قائم نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ بات سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک فرد کو ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے, ریاست کو بھی, حکومت کو بھی ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ول پاور کی ضرورت ہو. اس ول پاور کا نام ابن خلدون نے عصبیت رکھا. ریاست کو منظم کرنے والی شے جو ہوتی ہے, آپس میں جو جوڑنے والی بائنڈنگ فورس ہوتی ہے, کوئی ہوگی تو اس کی بنیاد پر ریاست کامیاب ریاست بنے گی. جسے ہم نیشن سٹیٹ کہتے ہیں, اس میں وہ فورس کیا ہوتی ہے؟ قومیت. اور قوم کا جذبہ بڑا سٹرانگ ہوتا ہے. میری قوم کے اوپر کوئی اور کس طرح حاکم ہو جائے, ہم دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے. ہٹلر کے پیچھے قومیت ہی تھی. یہ قومیت کا جذبہ بھی بہت مضبوط ہو, اور اس سے بھی بڑی مضبوط ریاست وجود میں آتی. اب مجھے بتائیں, اسلام کی بنیاد جو ہے نا قومیت ہے. دیکھیں, ہم نے اسلام کے نام پر ملک بنایا ہے, ہم نے اسلام کو قومیت کی صورت دی ہے, ملک بنایا ہے. ہم اسے ایک قومی ریاست کے طور پر لے کے چل رہے ہیں, اسلامی ریاست کے طور پر لے کے نہیں چلتے. تو جب ایک قومی ریاست ہوگی تو جیسی باقی قومی ریاستیں ہیں وہ اپنے قوم کے مفاد میں فیصلے کرتی ہیں, ایسے ہی مسلمان بھی اپنے مفاد میں فیصلے کریں. اسلامی ریاست کا مطلب کیا ہے؟ میں اگر مسلمان ہوں تو کوئی فیصلہ مجھے اپنے خلاف بھی تو کرنا پڑ سکتا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, یہ ہوگی اسلامی اسٹیٹ. اب آپ سوچیں اس کے لیے کتنا جذبہ چاہیے, کتنا تقویٰ چاہیے. جب تک ایک پوری ٹیم ویسی نہ بن جائے جو اس سوچ کی حامل ہو, وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا, اکیلا آپ کا ذکر تو نہیں آتا. محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار, ایک ایجنڈا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ ٹیم ساتھ نہ ہو, آپ کہیں ہم اسلام لے آئیں گے, آپ اسلام کے نام پر کوئی نیا طوفان لے آئیں گے, اسلام نہیں لائیں گے. قومیت کے جذبے پہ جو اسلام آتا ہے وہ ویسا ہوتا ہے جو ابھی قندھار میں موجود ہے. قومیت کے نام پہ جو اسلام آتا ہے وہ ویسے ہوتا ہے جو اسلام آباد میں. پہلے وہ اسلامی اسپرٹ پیدا کرنی پڑے گی, تب ایک اسلامی آئیڈیالوجیکل پارٹی بنانی پڑے گی جن کا جینا اور مرنا ہی اللہ کے لیے نہ ہو, جن کی محبت اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو, ذات کے لیے نہیں ہو. یہ جماعت جب تک نہیں, افراد کے اندر سے یہ لوگ چھن کر ایک طاقتور عصبیت نہیں بنتے نظریے کی بنیاد پر, توحید کی عصبیت جب تک ان کے اندر نہیں پیدا ہو جاتی, اس وقت تک کسی معاشرے کو یا کسی ریاست کو اسلامی ریاست نہیں بنایا جا سکتا. یہ وسائل پیدا کرنے ہیں. سب سے پہلے ایمان ایک برننگ فیتھ کی صورت اختیار کر لے, ایمان ایک ڈیسائسو رول اور ایک قوت محرکہ کی حیثیت اختیار کر. وہ ایک ہمیں دیکھیں, ایک طرف آنکھیں بھی دے, بصیرت بھی دے, دوسری طرف جنون بھی دے. منزل کا تعین علم سے ہو, لیکن اس منزل کی طرف بڑھنا جنون کے ساتھ ہو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میوے تماشائے لبے بام بھی, اور شب تار میں بھی جنون میرا کئی منزلوں سے گزر گیا, تیرے عقل و شعور کا قافلہ ابھی انتظار سحر میں ہے. لیکن یہ جنون پیدا کرنے سے پہلے منزل کا تعین عقل سے کیا جائے. یہ صاحب بصیرت لوگ, صاحب کردار لوگ, صاحب جذبہ لوگ جب تک نہیں پیدا ہو جاتے, یہ خیال است و معال است و جنون کہ آپ ریاست بنا لیں گے, نہیں بنا سکتے. یہاں ہم نے کمزوری دکھائی جس کی وجہ سے وہ نہیں بن پا رہی. ابھی تک ہم نے وہ محنت ہی نہیں کی جو ایسے افراد تیار کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے. ہم نے جذباتی باتیں کی, ہم نے نعرے لگائے, ہم نے کہا جی اس موڑ کے آگے منزل ہے, مایوس نہ ہو دناتا جا, لیکن آگے موڑ کے آگے منزل نہیں تھی, بش تھا, بش آفٹر بش. تو یہی ہمارا سفر ہے, دائرے کا سفر ہے. ایک بش کے بعد دوسرا بش, اور بش سے ہٹتے ہیں تو مش, اور دونوں مل کے مشرف. یہ ہماری تاریخ ہے, اور اصل سبب یہ ہے کہ جو محنت درکار تھی وہ ہم نے نہیں. آخری بات عرض کر دوں, پرچی نہیں آئی, شکر ہے. آخری بات یہ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی قوم کو جب اللہ ہلاک کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے, قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. یہ ان بستیوں, ساری بستیوں کا ذکر نہیں ہے, یہ ان بستیوں کا ذکر ہے جن کو ہم نے ہلاک کیا. ان کے جو اکابر لوگ ہوتے تھے, بڑے عہدیدار, بڑے بڑے مناصب کے اوپر فائز, وہ مجرم لوگوں کو وہ عہدے مل جاتے تھے. سمگلر, اٹھائی گیر, اور جو بھی دھندے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, قبضہ مافیا, مافیاز کے ہاتھوں میں ملک آ جاتا تھا, ان کے نمائندے حکومت کیا کرتے تھے. یہ قومیں غرق ہیں. یہ ہلاک ہونے والی قوموں کی علامت یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے. کامیاب لوگ کون ہیں, کامیاب معاشرے کون ہیں, کامیاب ریاستیں کون ہیں؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان میں ایسے ایمان رکھے,
جو ان کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے تابع رہتے ہوئے. لما صبرو، یہ کام وہ تب کر سکتے تھے جب خود صبر سے کام لیتے تھے، دنیا دار نہیں تھے. جب آپ کے اندر دنیا کی خواہش آ جائے آپ اس اللہ کے دین کے مطابق فیصلے کرنے کی اہلیت کھو دیتے ہیں، ول پاور کھو دیتے ہیں. عدل وہی کر سکتا ہے جس کے دل سے دنیا نکل چکی ہو، جیسے صحابہ کے دل سے نکل چکی تھی. جس کے دل میں دنیا کی ذرا سی محبت بھی ہوگی وہ محبت اسے عدل سے ہٹا دے گی. تو جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا. اب آپ دیکھیے اللہ کی نظر سے دیکھیے، ایک دنیا کا جو ہے نا ایک کامیاب ریاست اور ناکام ریاست کا تصور ہے، ایک اللہ نے کامیاب اور ناکام ریاست کا تصور دیا ہے. اس اعتبار سے دیکھیں تو ہم کامیاب ریاست ہیں یا ناکام ریاست؟ ہماری حکومت، ہمارے حکمران مجرم لوگ ہیں یا نیک لوگ ہیں؟ تو ایک معاشرہ، حکمران اس معاشرے کا مکھن ہوتے ہیں. معاشرے میں اگر جرم ہوگا وہ اکابر مجرم ہوں گے، اور معاشرے میں اگر نیکی ہوگی تو اکابر جو ہے نیک بنیں گے اور ان کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں گے. یہ اللہ کا انعام اور احسان ہوگا اس معاشرے کے اوپر. یہ معاشرہ آگے جائے گا. اب یہ وہ معاشرہ ہے جس کو اللہ نے مثال دی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. آپ نے وہ معاشرہ نہیں دیکھا، وہ درخت مثال درخت کی دی ہے.